فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے، ہم نے انہیں زیادہ سمجھ دی. تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے ہے ایک کی رائے ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا، جس میں نص صریح موجود نہیں ہو، تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے. اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے، لیکن ایسا نہیں کہا اللہ نے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو گئے تھے، اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک اہلیہ بھی دی تھی، وہ ان کی خدمت کرتی تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، توحید کی طرف، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا. تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا. اب جب 3 دن گزر جاتے اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی حضرت یونس بستی سے نکل جاتے ہیں کہ بھئی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو ہم تو مومن ہیں اس لیے ہم نکل جائیں گے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، حضرت لوط کو بھی حکم ہوا کہ بھئی آپ راتوں رات نکل جائیے کیونکہ صبح عذاب آنے والا ہے. تو ایسے ہی حضرت یونس کی قوم پہ صبح عذاب آنے والا تھا، تو حضرت یونس رات میں ہی نکل گئے. لیکن ہوا یہ کہ ابھی تک اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ آپ نکل جائیں، اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ نکل گئے بستی سے. تو قوم نے بہرحال پھر توبہ کر لی تھی، ان پہ عذاب نہیں آیا تھا حضرت یونس کی قوم پر. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت یونس نے بغیر حکم آنے سے پہلے ہی، یعنی حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی سے نکل گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہ کوئی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اجتہاد سے. تو بہرحال نکل گئے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان چونکہ بہت بلند ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو خلاف اولا ہو. تو مقام انبیاء کا بہت اونچا ہے. تو وہ وہاں سے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور وہ پھر سمندر میں انہیں ڈالا گیا، اور پھر وہ مچھلی نے کئی دنوں تک جو ہے انہیں نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے، اور تسبیح پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی غلط کرنے والوں میں سے تھا، میں نے ہی غلطی کی، میں نے ہی ظلم کیا. یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر مچھلی نے آپ کو باہر نکال کر کنارے میں رکھ دیا. تو بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکین تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر بعض لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، تو نیک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے آگے فرما دیا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جو جن کے بارے میں اچھا انجام اللہ نے مقدر کر دیا، جو نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں، وہ جہنم سے دور رہیں گے. ہاں، وہ جنہیں خدا بنایا گیا اور وہ بھی خدا بنواتے تھے اور خود مشرک تھے، وہ بھی جہنم میں رہیں گے اور ایندھن رہیں گے جہنم کی. اس کے بعد پھر رحمت للعالمین کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، یعنی عالم انس ہو، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی، عالم جمادات ہو، تمام عالم، ہماری گیلیکسی ہو یا دیگر گیلیکسیز ہو، پورے یونیورس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور نبی بنا کر بھیجے گئے. ابھی فکر کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مارس میں جا کے بسا جائے یا کہیں اور جا کے بسا جائے. آپ مارس میں چلے جائیں، جوپیٹر میں چلے جائیں، آپ مون میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ شریعت کے تابع رہیں گے، اور آپ کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے ہم نے بھیجا ہے. صرف اس دنیا کے لیے نہیں، صرف پلانٹ ارتھ کے لیے نہیں، بلکہ پورے تمام عالمین کے لیے. اس کے بعد سورۃ الحج کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں حج کے بنیادی ارکان اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کو سورہ حج کہتے ہیں. اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے قیامت کی ہولناکی کے ذکر سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت سخت ہونے والا ہے.
اور اللہ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور قیامت آ رہی ہوگی تو پھر ہر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھے گی، اور لوگوں کو دیکھ کے لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اس زلزلے سے اور پھر اس قیامت کے آنے سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بسکارا، لگے گا کہ نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو کہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد بعث بعد الموت کا ذکر ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا سب کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو پھر اپنی خلقت پہ غور کر لو نا، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا، ایک نطفے کی شکل میں تھے تم، اللہ نے کس طرح اس کو تبدیل کیا اور ایک مرحلے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد تمہیں انسانی ڈھانچہ دیا، پھر انسان بنے، بچے رہے، پھر کیسے کیسے جوان ہوئے۔ تو جو اللہ اس بہترین پروسیس کے ساتھ تمہیں ایک انسان بنا دے رہا ہے، وہ اللہ اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی حماقت والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو بعض لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکے، تو اللہ نے ان کی تردید کی۔ اچھا، پھر جب دنیاوی فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہوا تو اسلام سے پھر گئے وہ منافقین اور جو بھی کفار تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو بھی ضائع کی اور آخرت کو بھی یہ ضائع کر بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی، دیکھیں کعبۃ اللہ کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت آدم نے کی تھی، یہ سب سے پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ، اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر۔ تو حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی وہ عمارت ڈہ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہ ہے وہ بنیاد جہاں پر آپ کو دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے، جہاں پہ حضرت آدم نے پہلے کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور پھر جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اب حج کی طرف آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو وہاں سے پھر حج کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا اللہ نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ بقرعید میں ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت یا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارا تقویٰ ہے جو ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی گوشت یا خون نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ دیکھنا ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ تو یہ مقصد کسی اور چیز سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے آپ اس پیسے کو چیریٹی میں دے دیں، کہیں اور دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ چیریٹی آپ دیں الگ طور پہ، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا اولین مقصد نہیں ہے، یعنی یہ سیکنڈری چیز ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچے، یہ بھی مقصد ہے لیکن سیکنڈری مقاصد ہے۔ جو مقصد اول ہے وہ ہے ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ تو یہ مقصد تو چیریٹی دے کر پورا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قربانی کرنا یہ لازم ہے، جس کے اوپر بھی یہ قربانی واجب ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ وہ پہلی آیت ہے کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جہاد اور قتال کی اجازت کے لیے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہی ہے کہ اب جن سے اب تک قتال کیا جا رہا ہے، جن مسلمانوں سے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ نے اب انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 15 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو مدینہ میں بھی تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر 15 سال کے بعد اب یہ اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے، اب جو مظلوم ہیں ان کو اب لڑ کر اپنے رائٹس کو لینے کی اجازت انہیں مل گئی ہے، اب وہ لڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ نے اسلامی ریاست کے اغراض اور مقاصد بتائے کہ اب ظاہر ہے اب جب قتال ہوگا، جہاد ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور ظالموں سے لڑا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا، تو اب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہاں پہ 4 مقاصد بیان کیے کہ جنہیں ہم اس زمین میں اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں مسلمانوں میں سے جو ایمان لے آئے ہیں، وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرواتے ہیں پورے ملک میں، نظام کی زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دلواتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو جو انکار کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور انہیں جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آپ پر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو ڈاؤٹس اسلام پہ رکھتے ہیں، شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں، آپ ان سے بالکل نہ گھبرائیں۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرمائے گا۔ آیت نمبر 73 میں معبودان باطلہ کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو یہ خطاب کیا اللہ نے، چاہے مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا۔ کیا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جا رہی ہے، اسے غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا، جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن آئیڈلز کو پوجتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان سب نے مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کی، ولا اجتمعوا لہ، اور نہیں کر پائیں گے، یعنی وہ سب مل کر بھی، ایک ساتھ جمع ہو کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اب جتنے آئیڈلز ہیں، جتنے بت ہیں پوری دنیا میں، سارے بتوں کو ایک جگہ جمع کر لو جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور کہا جائے کہ ایک مکھی بتا دو، تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ نے اتنی کائنات کو، پوری کائنات کو بنایا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی ان بتوں کے سامنے سے اور ان خداؤں کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر کوئی چیز سامنے سے اٹھا کر لے جائے تو وہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ تو مکھی سے اس چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں ان بتوں سے، وہ بھی کمزور ہے، اور جن سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور قادر مطلق ہے، اور وہی وہ ذات ہے جن کی عبادت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آیت 78 میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، یعنی اللہ کا یہ دین بہت آسان ہے، عمل کرنے والے آسانی سے عمل کریں گے۔ ہاں، اس آسانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں آئے گی، نہیں۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دین میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو کہ انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو، جو انسان کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہو۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہاں، اعمال کو کرنے میں تھوڑی بہت مشقت تو آئے گی، فجر میں اٹھنے میں دشواری ہوگی، مال خرچ کرنے میں مشقت آئے گی، اور دیگر چیزوں میں مشقت آئے گی، تو مشقت پر ہی تو اجر ملنا ہے۔ بغیر مشقت کے دن ہو، ایک بھی مشقت نہ ہو ذرہ برابر بھی، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ مشقتوں کی بنیاد پہ ہی اجر ملنا ہے۔ ہاں، لیکن یہ دین عمل کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ آسان ہے۔ اس کے بعد